السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، اللہ ہر بلا سے، ہر وہ شے سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے، یہ ہماری دعا ہے۔ بہرحال کے دیش کے حالات سے تو آپ لوگ بجا واقف ہے، اور دیش کے باہر جو ہو رہا ہے ہمارے دیش کو لے کر، دیش کی سوچ کو لے کر، دیش کے حرکتوں کو لے کر آپ لوگ اچھی طرح واقف ہے۔ چاہے گودی میڈیا کتنا بھی چھپا کے رکھے آپ سے، یہ گودی میڈیا چاہے دکھائے نہ دکھائے، لیکن یہ ایک ابو فصل میڈیا ہے جو آپ لوگوں کو باہر کی بھی خبر بڑی جلدی ہی دکھا دیتی ہے۔ آج قطر اور کویت اور سعودیہ نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، ایک تو ہمارے دیش کو لے کر، دوسرا اسرائیل کو لے کر۔ جبکہ اسرائیل کی پکچر ختم کرنے کے لیے، اس کو تہس نہس کرنے کے لیے ترکی اور ایران تو کمر کس چکے ہیں، جو آپ لوگوں کو پتہ ہے، جو میں بتا بھی چکا ہوں، جو دکھا بھی چکا ہوں اور بول بھی چکا ہوں۔ لیکن آج جس طریقے سے سعودیہ اور کویت اور قطر نے جو جارجیت کا مظاہرہ کیا، یہ قابل فخر ہے۔ ہر مسلمان کنٹری میں یہ چیز ہونا چاہیے۔ اب اس نے ترکی کو ہر وہ چیز سے مدد کرنے کی بات کی ہے، ترکی اور ایران کو، جبکہ ترکی اور ایران نے کوئی مدد لینے سے تو انکار کیا، صاف الفاظوں میں کہہ دیا کہ اللہ کا دیا ان کے پاس سب کچھ ہے، بس دعا کرو کہ فتح ہماری ہو۔ اب اس طریقے سے بالکل یہ حالت ہو چکی ہے اسرائیل کی، اب امریکہ بھی اس کو بچا نہیں سکتا۔ امریکہ کی پارلیمنٹ، وائٹ ہاؤس کی بات کر رہا ہوں میں، پارلیمنٹ میں امریکہ کی خود اسرائیل کی غلطیوں کا اس طریقے سے اجاگر کرے ہیں، جس طریقے سے ابھی تک بھی اسرائیل کو نہیں بولتے تھے وہ لوگ، کوئی چیز سے نہیں روکتے تھے وہ لوگ، ہر چیز کی شے ملتی تھی اور اس کو، لیکن اب الٹی گنگا بہنی چالو ہو چکی ہے، کیونکہ وقت آ چکا ہے۔ اگرچہ امریکہ اس کی ذریعے بھی تائید بھی کرا، سپورٹ بھی کرا، تو ادھر سے کوریا تیار بیٹھے ہوا ہے امریکہ کی حالت خراب کرنے کے لیے۔ اس لیے امریکہ نے بہتری اسی میں سمجھی کہ جو چیز حق ہے اس کا ساتھ دے، کیونکہ پھر دنیا پھر اس کے اوپر ہی آ جائے کہ امریکہ دیکھو ایمانداری کا کام کیا۔ لیکن امریکہ یہ بہت بڑی مجبوری میں، بہت بڑی لاچاری میں، بہت بڑے دل کو ایک منا کر ایک پتھر رکھ کے کر رہا ہے، کیونکہ اسرائیل امریکہ کی ہی نسل ہے، امریکہ کی ہی پیداوار ہے، تو اس لیے یہ آپ لوگوں کو زیادہ تر بولنے کی اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے، صاف الفاظوں میں یہ کہہ دوں گا میں۔ اور جبکہ اس کے بعد ایک ویڈیو بھی میں آپ لوگوں کو لگاؤں گا، بناؤں گا بھی ویڈیو، وہ رکھ کر پارلیمنٹ میں امریکہ کی، وہاں کی ممبر آف پارلیمنٹ اور وہاں کی منسٹر خود صاف الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ غزہ کا حملہ اب ہم برداشت نہیں کرتے، جو معصوم جانیں جو لیے ہیں اسرائیل نے، اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا، اور ہم یہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ لوگوں کی خود حالت یہ پتلی ہو چکی ہے، اس لیے اب بچنا اس کا ناممکن ہے۔ یہ چاہے لاکھ کوشش کر لے بچنے کے لیے، لیکن بچ نہیں سکتا اسرائیل۔ اب اس کا تہس نہس ہونا اور اس کا کفر کردار تک پہنچنا تو طے ہے، اس کا انجام تو اس کو ملے گا، کیونکہ اس نے جو حرکتیں جو کی تھی اور کرتے ہوئے آیا بھائی، اس نے کبھی بھی کیا ہے، ہمارے ویسا ہے کچھ بھی ہوتے جیسا پھٹنے کی نوبت آتی، گئے پپیاں لے لیے، گلے مل لیے پپیاں لے کے، سمجھا لیے پیٹ میں منڈی ڈال لے کے تو ختم ہو جاتا، سمجھتے کب تک یہ چیز ہو سکتی نہیں سوچتے یہ لوگ۔
تو پھٹنا طے تھی ان کی، ایک نہ ایک دن وہ تو آئے گی نوبت. آج اس کی باری ہے تو کل تمہاری باری ہو سکتی. یہ مت دیکھو، یہ مت سوچو کہ خبیث اور شیطان ہمیشہ خابیث رہیں گے. نہیں، ہر ایک کا انت ہوتا ہے، ہر زیادتی کا خاتمہ ہوتا ہے، ہر ظالم کا خاتمہ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھو. آج تمہاری باری ہے تو آج اس کی باری ہے تو کل تمہاری باری ہوگی. لیکن برابر ہوئے گا وقت، وہ برابر ہوگا انصاف سارے لوگوں کے ساتھ. جو ظلم سہتے ہیں، جو ظلم برداشت کرتے ہیں. اب میں کھلا تو نہیں بول رہا ہوں، لیکن بند الفاظوں میں کہہ رہا ہوں. آپ لوگ تو سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کیا بولنا چاہ رہا ہوں. تو بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج جی سی سی نے جس طریقے سے ان کی میٹنگ کے اندر جو فیصلہ طے پایا ہے، تمام پروڈکٹ اسرائیل کے بیک آؤٹ کر دیے گئے ہیں، پابندی عائد کر دی گئی. دوسرا ہمارے دیش کا تو معلوم ہے ہو کے تو وہ 1 مہینے کے اوپر ہو گیا. اس کے بعد پھر تھوڑی بہت رحم کرے تھے یہ لوگوں کے کہنے پہ، یہ لوگوں کے میلوں پہ. لیکن آج صاف الفاظوں میں کہہ دیا گیا ہے یہ رحم کرنے والی ذات نہیں ہے. یہ ذات کے ساتھ تو کچھ کرنا بہت ضروری ہوگا. ان کے ساتھ کبھی رحم نہیں کر سکتے. وہ نپر شرما کا بھی جو ہے سو بڑا بڑھ چڑھ کر نکلا، کیونکہ 11 اگست کو 10 اگست تک ارسٹ نہیں کرنا بولے اس کو. 11 اگست کو جو بھی چھاپے مارے وہاں پہ تو وہ چھاپے وہیں پہ مار رہے ہیں جہاں پہ یہ نہیں ہے سو معلوم ہے. وہ جہاں بتا رہی ہے وہیں پہ مار رہے ہیں. یہ پوری ملی بھگت ہے بھائی، اس میں سب کا ہاتھ شامل ہے. اگرچہ اس کو پکڑنا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، انہیں کون سے بھی گٹر میں بھی رہے گی، کون سے بھی ناڑے میں جا کے لیڈوں کے ساتھ رہے گی، انہیں کون سے بھی گٹر میں تو بھی نکال لے سکتے اس کو. لیکن یہ لوگ خود اس کو پناہ دے رہے، یہ لوگ خود اس کو بچا رہے. لیکن یہ نہیں سوچ رہے کب تک بچا سکتے، کب تک گٹروں میں رہ سکتی ہے انہیں. اس کو باہر تو نکلنا ہے، اور اس کو بچا ہرگز نہیں سکتے یہ لوگ. کیونکہ جس طریقے سے عرب ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہے اور اسلامی ممالک جس طریقے سے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہیں، بچنا ناممکن ہے. ان کا بچنا ناممکن ہے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اب اسرائیل بھی نہیں بچ سکتا اور اس کا یہ جڑواں بھائی بھی نہیں بچ سکتا. کیونکہ یہ لوگ جو سوچے تھے بہت غلط سوچے تھے یہ لوگ. ان اللہ مع الصابرین، ہم نے صبر کیا، اب انشاءاللہ ہم کو صبر کا پھل میٹھا ہی ملے گا، یہ ہمارا ماننا ہے. کیونکہ ہمارے اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہوتی ہے، ہم کو پورا بھروسہ ہے انشاءاللہ. یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے.